بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسرے میداں مگر جھکی تو نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادر ضیاء الرحمن مدنی کو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر پاکستان کے تمام مسلمانوں کے لیے، اہل سنت کے لیے، اہل حدیث کے لیے ایک بہت ہی بڑا صدمہ ہے اور ایک بہت ہی بڑے صدمے کی خبر ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات آج حکومت، انتظامیہ اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ برادر ضیاء الرحمن مدنی کو کیوں شہید کیا گیا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کو کس جرم کی پاداش میں شہید کیا گیا؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور برادر ضیاء الرحمن مدنی مدیر جامعہ ابی بکر تھے، چیئرمین مساجد و مدارس کمیٹی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ کے تھے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اہل حدیثوں سے بھی، اہل سنت سے بھی، کہ جب ایسا کوئی سانحہ وقوع پذیر ہو جائے تو اس بات کی بحث کرنے کی بجائے کہ یہ فلاں مسلک کا تھا، یہ فلاں جماعت کا تھا، یہ فلاں ادارے کا تھا، یہ بحث قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہمارا تھا، وہ اہل سنت تھا، وہ دفاع صحابہ کا سپاہی تھا، وہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن تھا۔ میرا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 20 سال سے قائم اور دائم تھا۔ میں اپنے ذاتی تعلق کو کیا بیان کروں؟ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ان کی شہادت کے اوپر جس جماعت میں وہ نابی تھے ان لوگوں نے بھی صدمے کا اظہار کیا، اور ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی صدمے کا اور آپ کے دکھ کو بانٹتا ہے تو اس کو قابل تحسین جاننا چاہیے۔ میں سب سے پہلے مرکزی مسلم لیگ کے فیصل ندیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اظہار تعزیت بھی کیا اور سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی کی۔ راہ حق کے ساتھیوں کا، اورنگزیب فروقی کا، تمام سپاہ صحابہ والوں کا اور تمام اہل سنت جماعتوں کا، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کا، کہ انہوں نے بھرپور سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کو اٹھایا۔ اور اسی طرح برادر عبدالکریم صاحب کا کہ انہوں نے بھی اس تفریق کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے ان کے لیے آواز کو بلند کیا، اور یہ آواز بلند ہونی چاہیے۔ علماء مشترکہ اثاثہ ہوتے ہیں، علماء کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے۔ جب ایسا کوئی سانحہ رونما ہو جائے تو ہمیں یک زبان ہو کر ایک پیج کے اوپر ان کے کیس کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ کیس کی پیروی ایک ہو کر کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچا جاتا ہے، اور کریڈٹ کسی کی میت کے اوپر، کسی کی لاش کے اوپر، کسی کی شہادت کے اوپر کریڈٹ گیم کو کھیلنا، یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ سانحہ جڑاوالا کا سارا کیس قاتل معلوم تھے، خراب کر دیا گیا صرف کریڈٹ لینے کے چکروں میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایکشن کمیٹی کراچی، جس کے سرپرست متفقہ طور پہ جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ کے سرپرست اعلیٰ علامہ عبداللہ غازی ہیں، حکومت اور انتظامیہ نوٹ کرے کہ عتیق الرحمن بھائی، مفتی فاروق قصوری، امیر عبداللہ فروقی اور دیگر جو ایکشن کمیٹی کے اندر مفتی یوسف قصوری وغیرہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں۔ ان کی جو چیئرمین ہے وہ علامہ عبداللہ غازی ہے۔ کریڈٹ لینے کی یا دینے کی گیم نہیں ہے۔ اس ٹائم قاتلوں کو پکڑا جانا چاہیے۔ کہاں ہے قاتل علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے؟ کہاں ہے مولانا سمیع الحق کے قاتل؟ کہاں ہے عادل خان شہید کے؟ یہ قاتلوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مولانا عبدالرشید اظہر جن کے قاتل معلوم ہوں، ان کے کیسوں کی ہم صحیح معنوں میں پیروی نہیں کر سکتے۔ عطاء الرحمن ثاقب شہید جن کے قاتل پکڑے بھی جائیں تو وہ بھی رہا ہو جاتے ہیں، تو جن کے قاتل پکڑے ہی نہیں جاتے، دفاع صحابہ کے جتنے ناموس صحابہ کے پہرے دار ہیں اور سپاہی ہیں، آج تک افسوس کا اور دکھ کا مقام ہے، ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ کیا وجہ؟ ان کے قاتلوں کو پکڑا جانا چاہیے۔ آج حکومت سے، انتظامیہ سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ برادر ضیاء الرحمن مدنی کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے، فی الفور گرفتار کیا جائے۔ میں نے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو، آئی جی سندھ رفعت پاشا صاحب کو اپنے تمام تر تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے، اور اگر آج میں جمعرات کے دن ضیاء الرحمن مدنی صاحب کے قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا، کہ یہ کوئی بڑا مشکل کیس نہیں ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں ہر جگہ پہ، چپے چپے پہ۔ قاتل اگر پکڑنا چاہے، ارادہ ہو، آج ہی پکڑے جا سکتے ہیں۔ اگر قاتل نہ پکڑے گئے تو کل پورے پاکستان میں پہلا اعلان یہ ہے کہ خاص طور پہ اہل حدیث مساجد میں، تمام پاکستان کے اہل حدیث مساجد مدارس کے اندر ضیاء الرحمن بھائی کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، اور دوسرے خطبے میں صدائے احتجاج کو بلند کیا جائے گا،
اور نموس صحابہ کے شہیدوں کا تذکرہ کیا جائے گا اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے گا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں مارنے والوں اور اللہ کی راہ میں جو مر جاتا ہے وہ زندہ اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ تم نے یہ گھناؤنا اور کبھی فعل یہ سمجھ کے ادا کیا کہ صحابہ کے نام لیوا مٹ جائیں گے۔ اللہ کی قسم، علامہ احسان الہی ظہیر کو شہید کیا گیا، حق نواز جنگوی کو، اعظم طارق کو، ضیاء الرحمن فروقی کو، عبدالرشید اظہر کو، عادل خان کو، سمیع الحق کو، ایک شہادتوں کی طویل داستان ہے۔ کیا دفاع صحابہ کرنے والے کم ہو گئے؟ کیا دفاع صحابہ کرنے والے ختم ہو گئے؟ ہرگز ختم نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی حرکتوں سے سیدنا عمر فاروق کے اوپر مسجدوں پہ حملہ کر کے، مسجد میں حملہ کر کے، پہلا حملہ جو مسجد میں ہوا وہ سیدنا عمر فاروق کے اوپر تھا۔ کس نے کیا؟ ابو لولو فیروز مجوسی نے۔ یہ ان کے ماننے والے علماء اہل سنت کے اوپر روزانہ حملے کرتے ہیں، روزانہ شہادتوں کی ایک طویل داستان۔ میں پوچھتا ہوں میرے والد کے قاتل کہاں ہیں؟ میں پوچھنے کے اوپر حق بجانب ہوں۔ یہ ضیاء بھائی کے والد کو بھی شہید کیا گیا، آج ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے قاتل کہاں ہیں؟ پاکستان بھر کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس ٹائم ایک پیج پہ اور مشترکہ طور کے اوپر اس تحریک کو چلانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ یکم ربیع الاول کا جو مارچ ہے اسلام آباد میں، وہ اس مارچ کو بھی احتجاجی تحریک میں منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم حکومت وقت کو کہتے ہیں کہ کل جمعے کے بعد پورے پاکستان میں صدائے احتجاج کو بلند کیا جائے گا۔ آپ ان کے قاتلوں کو پکڑے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ جب بھی کوئی عظمت صحابہ کی ریلی یا عظمت صحابہ کی تحریک شروع کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک عالم دین کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ عادل خان شہید کو 2020 میں ایک ریلی کے بعد شہید کر دیا گیا، اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کر کے۔ اور اس دفعہ کراچی میں عظمت صحابہ ریلی کے بعد ضیاء الرحمن مدنی بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھائیں گے؟ ہم آپ سے کہتے ہیں قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے، گستاخوں کو پٹا ڈالا جائے، گستاخوں کو قانون پکڑے۔ یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے۔ اس کی پاداش یہ ہے کہ ہمارے اوپر حملہ کیا جائے، ہمیں دھمکیاں دی جائیں، اور میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اہل سنت کے جتنے جید علماء ہیں ان کی سیکیورٹی تھریٹس آپ نے بیان کیا، آپ نے خبروں میں دیا۔ 9 بجے خبر چلی کہ اس ریلی کے بعد علماء اہل سنت کے اوپر حملوں کا خطرہ پاکستان میں، اور ساتھ ہی 2 گھنٹے کے بعد حملہ ہو گیا۔ آپ نے کیا سیکیورٹی کے انتظامات کیے؟ تو آج میرا آپ سے، حکومت سے، انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور کے اوپر، تاکہ اہل سنت کے عوام یہ سمجھے کہ کبھی ان کے قاتلوں کو بھی گرفتار کر کے کافر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آپ کو یہ چاہیے کہ ان کے قاتلوں کو کافر کردار تک پہنچائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایکشن کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علامہ عبداللہ غازی جو بھی فیصلہ، جو بھی انتظامیہ سے مذاکرات کریں گے، جمعیت اہل حدیث پاکستان اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، اور تمام دیگر اہل حدیثوں کی تنظیمیں اس مقدمے کے اوپر یک زبان ہے، اور اس مقدمے کے اوپر کوئی کریڈٹ گیم نہیں ہے، اور اس مقدمے کے اوپر جو بھی ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔